السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے چاہنے والوں، آج کی ایک کہانی بھی آپ کے دل کو دہلا دے گی۔ آخر کیا ہوا اس آدمی کے ساتھ؟ یہ لرزہ خیز داستان ضرور سنیے اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کر دیا کریں۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے پیاس بھی نہیں لگ رہی تھی جو میں سمجھتا کہ پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی ہے۔ وہ ایک عجیب سا احساس تھا جس کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ میں نیم غنودگی کی حالت میں تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں بیک وقت کئی سانپ پھنکار رہے ہوں۔ سانپوں کی کمرے میں موجودگی نے مجھے ڈرا دیا۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا جس کے باعث کمرے میں روشنی اتنی تھی کہ میں اچھی طرح دیکھ سکتا۔ سب سے پہلے میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا، وہاں کوئی سانپ نہ تھا، لیکن کمرے میں سانپوں کے پھنکارنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ان کی آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ سانپ کمرے میں ہی ہے۔ میں خوفزدہ حالت میں بستر سے نیچے اترا اور پورے کمرے کو دیکھ ڈالا۔ ایک بھی سانپ کمرے سے نہ ملا۔ کمال ہے، ایک بھی سانپ کمرے میں نہیں اور سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں۔ میں نے خود سے کہا۔ زمین سے میں نے کان لگائے کہ یہ آوازیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، زمین کے اندر سے سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دن میں مجھے یہ آوازیں سنائی نہ دیتی، لیکن اس وقت رات میں سناٹے کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بے اختیار میں نے زمین کو ہاتھ سے تھپ تھپایا۔ ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ اندر سے زمین کھوکھلی ہے۔ خلا ہونے کی صورت میں یہ ممکن تھا کہ کمرے کے نیچے تہہ خانہ ہو اور وہ تہہ خانہ سانپوں کی آماج گاہ ہو، یعنی رہائش گاہ۔ میں جس مکان میں تھا، یہ مکان گزشتہ دنوں میں نے خریدا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا۔ میں فوج سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اپنی جمع پونجی سے میں نے یہ مکان خرید لیا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میں یہ مکان خریدنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے یہ مکان خریدنے سے منع کیا۔ اس مکان میں ایسی کیا بات ہے جو میں اسے نہ خریدوں؟ اس مکان میں خطرناک قسم کا آسیب ہے جو کسی کو گھر میں رہنے نہیں دیتا۔ آسیب کو کیا تکلیف ہے بھائی، جو انسانوں کو نہیں رہنے دیتا؟ الیاس بھائی، آپ نے سنا ہے کہ اس مکان میں مالک مکان نے اپنے بیوی بچوں کو مار ڈالا تھا۔ اس کو سائے نظر آتے تھے، عجیب طرح کی شکلیں، وہ پاگل ہو گیا تھا اور ایک دن ان کو مار کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اچھا، یہ بات تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوئی کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، یعنی بھوت پرے جنات ہیں؟ اس مکان میں جو بھی رہنے آتا ہے وہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرتا اور بھاگ جاتا ہے۔ اس مکان میں آسیب کیسے آ گیا؟ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک صاحب رہتے تھے، اس نے اپنی بیوی بچوں کو مار ڈالا، اور اس کے مارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اس مکان میں بہت سی خطرناک چیزیں نظر آتی، یعنی جنات وغیرہ۔ خبیث جناتوں نے اس کو اتنا پاگل کر دیا کہ خود پولیس کے ڈر و خوف سے گھبرا کر کہیں دور نکل گیا۔ اسے پھر گاؤں کے کسی شخص نے نہیں دیکھا۔ بالکل الیاس بھائی، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن سے اس مکان میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی رہنے کی کوشش بھی کرے تو آسیب اسے ڈرا کر بھگا دیتے ہیں۔ ہم سب کا یہی خیال ہے کہ اس شخص کے بیوی بچے قتل ہو جانے پر انسانوں کے دشمن بن گئے ہیں اور وہ خبیث جنات کے ساتھ اسی گھر میں موجود ہیں جہاں آپ آنے والے ہیں۔ ان کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی یہاں رہے، اس لیے جو بھی یہاں آتا ہے چند دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ میں اکیلا آدمی ہوں، اس لحاظ سے تم بتاؤ آصف میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ میں نے شادی نہیں کی۔ اچھا، یہ بات ہے۔ میرا خیال ہے آصف مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں اکیلا ہوں، ورنہ وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر خاموش رہ کر بولے، یہ بھی ممکن ہے کہ آصف تمہارا گلا گھونٹ کر مار دے۔ دیکھا جائے گا، میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ میں ان سے دوستی کر لوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا ہے اس مکان کو خریدنے پر لگا دیا ہے، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ آصف تمہاری بات سمجھ جائے گا، دیکھا جائے گا۔ میری ساری زندگی فوج کی نوکری کرتے گزری تھی۔ میں کبھی جنگلوں، صحرا، غرض ڈیوٹی کے دوران ہر جگہ رہا تھا، اس لیے میرے ذہن سے ڈر خوف نکل گیا تھا۔ میں اکیلا جنگلوں میں رات بسر کر لینے کا سا عادی تھا۔ جیسے بھی حالات ہوں ان سے نمٹنے کی مہارت رکھتا تھا۔ آصف پر میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ ویسے بھی اتنی کم قیمت میں اس سے اچھا مکان مجھے نہیں مل سکتا۔ رات میں سانپوں کی بھنکار نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ مکان واقعی آصف زدہ ہے
جس کے پاس یہ مکان تھا اس نے مکان کے سودے کے وقت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھ سے لی رقم کسی صورت میں واپس نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اس بات کا اسے یقین دلایا تھا کہ میں یہ مکان واپس نہیں کروں گا۔ میں نے لائٹ جلائی اور مکان کے دیگر کمروں کو اچھی طرح سے چیک کیا۔ کسی بھی کمرے میں مجھے ایسے سوراخ نہیں ملے کہ جس سے پتہ چلے کہ مکان کے نیچے تہخانہ ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس مکان کی بیٹھک میں خود رہوں گا میں اور باقی حصہ کرائے پر دے دوں گا۔ اس طرح سے کرائے کی مد میں جو رقم آئے گی وہ میرے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ اب یہ میری بدقسمتی تھی کہ اس مکان کے آسیب زدہ ہونے کی صورت میں کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ مجھے اپنی جلد بازی پر اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا خود سے زیادہ اعتماد میری جمع پونجی کو لے ڈوبا۔ پینشن سے جو رقم ملتی اس میں گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رات جیسے تیسے کر کے گزر گئی۔ صبح ہونے پر میں نے دیواروں اور کمروں کی زمین کو تھپ تھپا کے دیکھا۔ ہو سکتا ہے مکان کے کسی کمرے میں تہخانہ ہو اور اس کے اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ بہت کوشش کے باوجود مکان میں تہخانہ یا اس میں جانے کا راستہ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود کو بہت بہادر ظاہر کر رہا تھا۔ اب کیسے ان سے کہتا کہ میں آسیب سے خوفزدہ ہو گیا ہوں اور یہ مکان فروخت کر کے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ میری جمع پونجی مالک مکان سے دلا دو یا مکان فروخت کرا دو۔ میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا لیکن اس آسیب زدہ مکان میں کسی صورت میں نہیں رہوں گا۔ دوپہر میں کھانا کھا کر مجھے نیند آ گئی۔ رات کی نیند تھی اس لیے دن میں سو گیا۔ مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی، البتہ کچھ دیر آرام کرنے کو لیٹ جاتا ہوں مگر سوتا کبھی نہیں ہوں۔ دن میں سونے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ باقی بچ جانے والا آدھا دن پورا ہو جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے پر میں نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے۔ میں بھرپور نیند لے کر بیدار ہوا، رات کا کھانا کھایا اور ٹی وی چلا دیا۔ ٹی وی پر میرے پسند کے پروگرام نہیں آ رہے تھے اس لیے جلد بور ہو گیا اور میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ میں اس علاقے میں نیا تھا اس لیے علاقے میں ابھی کسی سے دوستی نہیں تھی، ورنہ ان کو بلا کر رات والے معاملے پر بات چیت کر لیتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی قیمتی مشورہ نکل جاتا جو میرے لیے کارآمد ہوتا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے جمن کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، میں نے سوچا کہ صاحب گھر میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے اس لیے کچھ دیر کو بوریت دور کراؤں۔ اچھا کیا تم آ گئے، میں واقعی اس وقت بور ہو رہا تھا، میں نے کہا۔ وہ مکان کے اندر چلا آیا۔ رات کیسی گزری؟ کچھ سو کر گزری اور کچھ جاگ کر۔ نئی جگہ جلدی سے نیند نہیں آتی۔ یہ بات نہیں ہے فوج میں رہ کر مجھے ہر جگہ سونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ رات مجھے سوتے میں ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں سانپ گھوم رہے ہیں۔ روشنی تیز کر کے بھی کمرے میں کچھ نہیں نظر آیا۔ کبھی کبھی انسان کو ویسے بھی وہم ہو جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں کمرے میں سانپ ہو اور وہ نظر نہ آئے، لیکن مجھے وہم نہیں ہے۔ میرے نیند سے جاگنے پر سانپوں کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی۔ وہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے میں نے رات اسے اپنے مکان پر گزارنے کو تیار کر لیا۔ میں دن بھر سوتا رہا تھا اس لیے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پر ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا۔ جمن بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کے کمرے میں خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آدھی رات گزرنے پر مجھے محسوس ہوا کمرے میں سانپوں کی پھر سے آواز آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو جگا دوں تاکہ وہ اپنے کانوں سے خود سانپوں کے بھنکارنے کی آواز سن لے۔ اچانک خود ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، یہ سانپوں کے بھنکارنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے خود نہیں پتا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے اس کی بہادری پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مجھے آسیب سے ڈرا رہا تھا اور اب خود سانپوں کی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو جمن، تم ڈر مت جانا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے آپ۔ ہم دونوں نے مکان میں سانپوں کی تلاش شروع کر دی۔ کسی بھی کمرے میں ہمیں سانپوں کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ صحن میں تہخانے کی تلاش میں اچانک میری نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ تھا جس میں سیاہ ناک کی دم نظر آ رہی تھی۔ دم نظر آنے کا مطلب تھا دیوار میں ناک کا بل ہے۔ اس وقت ایک کالا ناک نظر آ رہا تھا، لیکن جس طرح اس مکان میں سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیتی، اس سے لگتا کہ اس مکان میں ایک سے زیادہ سانپ ہے۔ رات کا وقت تھا، اس ناک سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا۔ چمن کو سانپ دکھا کر میں کمرے کے اندر آ گیا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس مکان میں سانپ نہیں ہے۔ ابھی ایک سانپ نظر آیا ہے، اس مکان میں کئی اور سانپ ہیں، ان کو بھی تلاش کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ ہمیں ان سانپوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں؟ سانپوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر نہ جانے کوئی اور سی مخلوق ہو، یہی وہ مخلوق ہو جنہوں نے
اس آدمی کو پاگل کر دیا ہو جس نے اپنی بیوی بچوں کو مارا ہو؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ جس کا کام اسی کو ساجے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کام ویسے تو سب پیروں کا ہے، لیکن میں عامل صاحب کو جانتا ہوں۔ ان کو آسانی سے یہاں پر بلا سکتا ہوں اور وہ ان سانپوں کو ایک سپیرے کی مدد سے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ہاشم میرا اچھا دوست ہونے کے ساتھ اچھا سپیرا بھی ہے، اور وہ عامل صاحب اس کے ساتھ آئیں گے۔ میرا دوست خطرناک سانپوں کو بھی اس آسانی سے قابو کر لیتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تم صبح ہی ہاشم سپیرے کو بلا کر لے آؤ اور اس کے ساتھ عامل صاحب کو۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں صبح ہونے پر ہاشم کو لے آؤں گا۔ وہ خود بین بجا کر ان سانپوں کو پکڑ لے گا اور عامل صاحب جو ان سانپوں کے اندر مخلوق موجود ہے اس کو نکال لیں گے۔ پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ان سانپوں کو پکڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ سانپ مجھے کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ خیر، صبح کے وقت وعدے کے مطابق جمن اپنے دوست ہاشم سپیرے کو لے آیا اور اس کے ساتھ عامل صاحب تھے، اور عامل صاحب بار بار ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، ہم تمہیں نہیں بھی ماریں گے، لیکن تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ یہ انسانوں کا گھر ہے، یہاں انسان رہتے ہیں، تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، خدا را کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ سپیرا بین بجا رہا تھا۔ عامل صاحب نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ وہ پکڑ پکڑ کر اپنی ٹوکریوں میں ان سانپوں کو بند کر رہا تھا۔ جب سانپ آنا بند ہوئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لگتا ہے ان سانپوں کا پورا خاندان یہاں بسیرا کیے ہوئے ہے کہ یہاں اور بھی سانپ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو سانپ یہاں تھے وہ میں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہاں سے کوئی اور سانپ اگر گیا ہو تو اسے بعد میں پکڑ لوں گا، ان کی بھی جان لے ہی لیتے۔ میری جانب اشارہ کیا گیا تو میں مسکرا کر رہ گیا۔ ہاشم سپیرے کی محنت اور عامل صاحب کے وظیفے کی وجہ سے باقی بچ جانے والے 4 سانپ بھی پکڑے گئے۔ اب گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ میں رات میں سکون کی نیند سونے لگا۔ میں اس مکان میں جو سانپوں کے بل تھے ان کو بند کرا چکا تھا۔ 1 ماہ گزر جانے پر علاقے کے مکین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا سے مجھے کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے مکان سے جہاں پر میں رہتا ہوں اتنی تعداد میں سانپ پکڑے گئے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ وہ سانپ نہیں تھے، اصل میں کوئی اور مخلوق تھی، کہ وہ سانپ نہیں تھے، اصل میں کوئی اور مخلوق تھی، یعنی جناتی مخلوق جو کسی بھی اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دے۔ مکان میں وہ واحد بل تھا جس کی وجہ سے سانپ زمین کے اندر موجود بلوں میں جا کر بسیرا کیے ہوئے تھے۔ یہ بل کمروں کے نیچے تک گئے تھے۔ اس رات اتفاق تھا کہ میں نے دیوار میں سانپ کا بل دیکھ لیا اور سارے سانپ پکڑے گئے۔ چند ماہ بعد گزر جانے پر لوگوں کو یقین آ گیا کہ واقعی اس مکان میں آسیب زدہ سانپ تھے، جناتی مخلوق تھی جن کو عامل صاحب نے پکڑا ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہیں۔ اور ان لوگوں نے ان کی پھنکاریں بھی سنی تھی کہ یہ آسیب ہوتے ہیں، ان کی آواز ایسی ہوتی ہے۔ میں نے لوگوں کو اعتماد بحال ہو جانے پر مکان ایک فیملی کو کرائے پر دے دیا اور خود بیٹھک میں رہنے لگا۔ پینشن اور کرائے کی مد میں آمدنی سے میرا گزارا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ جو کچھ میں نے باتیں سنی تھی وہ باتیں میرے ساتھ ہو جاتی اگر میں دن رات چلتے پھرتے ذکر الہی نہ کرتا، یعنی یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ کا کمال ہے، اس کا کرشمہ ہے کہ اس نے مجھے ان سانپ جیسے جنات سے بچایا۔